یبلو جو ہے عربی زبان میں آتا ہے آزمانا. خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. یہی معنی ابتلا کے بھی. ابتلا یبتلی آزمانا. ابلا یبلی جو آتا ہے باب افعال سے, اس میں آتا ہے کسی کو کسی تکلیف میں ڈال کر اس کو نکھارنا, کہ اس کا جوہر نکھر جائے, اس کے اندر جو خیر ہے وہ اور چمک جائے, لوگوں کو بھی معلوم ہو جائے کہ یہ شخص اس مقام کا ہے, اس کے اندر یہ صلاحیت ہے, اس میں یہ قوت موجود ہے. تو یہ گویا کہ اہل ایمان کی صلاحیتوں کو نکھارنے کے لیے اور ان کے درجات کی ترقی کے لیے بھی اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر یہ مصیبتیں اور امتحانات جو ہے آزمائش کے حوالے سے افراد پر بھی اجتماعی طور پر ملاتا. اور ایک اس کا اور بھی ہے, اہل ایمان پر اس طرح کی ابتلا و آزمائش کی ایک نوعیت اور وہ یہ ہے کہ جو بھی آپ سے غیر ارادی طور پر یا یہ کہ آپ نے کوئی گناہ ارادی طور پر بھی کر لیا, اللہ تعالیٰ اس کی سزا اسی دنیا میں دے کر آخرت کی سزا سے محفوظ کر دے. گویا کہ اس سے بڑا خیر کیا ہوگا. یہاں کی سزا کیا ہے, جھیل لیا آپ نے, بخار آ گیا, ٹانگ ٹوٹ گئی, چلیے 3 مہینے آپ بستر پر پڑے رہے نا, اور کیا ہوا. لیکن یہ کیا آخرت کی سزا ملتی ہے, بہت عظیم. لہذا کفارہ بناتا ہے اللہ تعالیٰ. جو بھی گناہ ہو گئے, غلطیاں ہو گئی ہیں, ان کا کفارہ اللہ تعالیٰ بندہ مومن کے لیے. حضور کی ایک حدیث ہے, اس کا مطلب مجھے اس وقت یاد نہیں ہے, کہ مومن کا معاملہ عجیب ہے. اسے کوئی تکلیف پہنچتی ہے, صبر کرتا ہے, اس کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے, اور اگر کوئی خوبی ملتی ہے تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے, اس کے درجات بلند ہو جاتا ہے. تو یہ معاملہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندہ مومن کے حق میں خیر, کہ در حقیقت اس کے ان گناہوں کی پاداش کہ جو اس نے یہاں کر لیے ہیں, یہی دنیا میں دے کر دھو دیا جائے, پاک کر دیا جائے. جیسے آپ کو معلوم ہے دھوبی جو ہے کپڑے کو بھٹی میں چڑھاتا ہے, گرم پانی میں ڈالتا ہے, تاکہ اس کا میل نکلے, اس کے آگے پٹکتا بھی ہے ذرا اس کو, تاکہ وہ میل اچھی طرح چھٹ جائے اس سے. اسی طرح اگر دنیا میں ہمارے میل چھٹ جائیں, دنیا میں اگر ہمارے گناہ دھل جائیں, تو یہ بڑے نفع کا سودا ہے, بڑے نفع کا سودا ہے, بڑے نفع کا سودا ہے. اس اعتبار سے آپ غور کیجئے کہ اگر یہ حقائق ہمارے سامنے رہے تو کیا کوئی تکلیف دنیا کی ہمیں بھاری محسوس ہو. ہمیں تو بتایا یہ گیا ہے کہ عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم وعسیٰ ان تحبوا شیئا وہو شر لکم واللہ یعلم وانتم لا تعلمون. ہو سکتا ہے کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرو, ذرا آنے کہ اسی میں تمہارے لیے خیر ہے, تمہیں نہیں پتا. اور ہو سکتا ہے تم کسی چیز کو پسند کرو, ذرا آنے کہ اس میں تمہارا شر ہے, لیکن تمہیں نہیں معلوم. اللہ یعلم وانتم لا تعلمون, اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتا. اس حوالے سے صبر تم بے تو مایا خیشرا خدانی حساب کم و بیشرا. اے اللہ, اس کو کہتے ہیں تفویض. یہ سورہ تغابن کے 10 میں یہ تمام مضامین تفصیل سے آتا ہے کہ ایمان کے جو باطنی ثمرات ہیں اس میں سب سے پہلے مقام رضا ہے, جو تفویض توکل ہے. آپ محنت کر رہے ہیں, محنت کر رہے ہیں, محنت کر رہے ہیں, نتیجہ نہیں نکلا. ایک نتیجہ یہ نکلے, ایک بچے نے بہت محنت کی, دن رات کام کیا, فیل ہو گیا کام. اب صدمے سے کمر ٹوٹ سکتی ہے, لیکن ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسی میں میرے لیے خیر ہے. اس لیے کہ ہماری محنت سے کچھ نہیں ہوگا, ہمارے مادی وسائل سے کچھ نہیں ہوگا, ہوگا اللہ کے عزت سے, اللہ کی مرضی سے, اللہ کی مشیت سے. یہ ہمارے لیے خاص طور پر اس اعتبار سے بہت اہم نکتہ ہے. ہم سب راہ حق کے مسافر ہیں, اپنے اپنے بس پڑتے محنت کر رہے ہیں, وقت بھی صرف کر رہے ہیں, مال بھی صرف کر رہے ہیں, محنت کر رہے ہیں, مشقت کر رہے ہیں. لیکن فرض کیجئے جیسا کہ ہے, پھر واقع فرض کیا کیجئے, وہ تو واقع سامنے کی بات ہے, نتائج نکلتے نظر نہیں آ رہا, قدم نہیں بڑھ رہے, ہماری طرف لوگوں کا رجوع عام نہیں ہے. ٹھیک ہے, اس پر قطعاً بدل ہونے کی بات ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی مشیت میں ہوگا, جب وہ چاہے گا تب ہوگا. ہمارا کام یہ کہ اپنا فرض ادا کیے چلے بس, اور نتیجے سے بالکل ذہن کو اپنے منقطع کر لیں. ذہن کا کوئی تعلق آپ کے نتیجے کے ساتھ نہیں. یہ جب تک کیفیت ہماری نہیں ہوگی, ہم اس راہ پر استقامت اور مدام اس پر محنت اور جد و جہد کرنا جو ہے وہ ہمارے لیے ممکن نہیں رہے گا. اس کے لیے میں اگر آپ کے سامنے رکھوں معاملہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو پہلے 10 برس ہیں, جب سے آپ کو آغاز ہوا ہے وحی کا, اس کے بعد سے پہلے 10 برس دن رات کی محنت, شدید مشقت, یہاں تک کہ اللہ بھی روک رہا ہے, نبی آپ اپنے آپ کو ہلاک کر لیں گے. لعلک باخع نفسک اللہ یکونوا مؤمنین, کیا آپ اپنے آپ کو صدمے میں ہلاک کر لیں گے؟ یہ ایمان نہیں لا رہے, اس قدر صدمہ. لیکن اس کے ساتھ یہ ہے, یہ نہیں ہے کہ نتیجہ نہیں نکل رہا تو کام چھوڑ کے بیٹھ جائے. نہیں, نتیجہ نہ نکلے تو حضرت نوح علیہ السلام کی عمر بھی اگر حضور کی ہوتی 950 برس بھی حضور دعوت دیتے تھے. آپ کا کام تھا, آپ کا فرض تھا.
حضرت نوح علیہ السلام بھی تو آخر اللہ کے ایک بندے تھے، اللہ کے رسول تھے، 950 تک دعوت دی۔ فلبث فیہم 1000 سنۃ الا 50 عاما، یہ تو ہم مانتے ہی نا، اگر قرآن کے اندر نص قطعی صریح الفاظ نہ ہوتے کہ 950 برس تک، ورنہ یہ بات سمجھ سے بالا تر ہے عام طور پر۔ معلوم ہوتا ہے کہ اس دور میں ابھی عمر زیادہ تھی۔ بہرحال جو میں نے عرض کیا تھا کہ دکھ جس سے انسان متاثر ہوتا ہے اس کی ایک قسم وہ ہے کہ جو ہمارے ارادہ اور اختیار سے باہر، اللہ کی مشیت سے، اللہ کے اذن سے، اللہ کی مرضی سے آتا ہے۔ اس کے لیے ہمارا کام صرف برداشت ہے، جو شے بھی ہمیں برداشت کی صلاحیت عطا کر دے وہی اس کا علاج ہے۔ جیسے آپ کو معلوم ہے کہ بخار بہت تیز چڑھا ہوا ہے، اس کی دوا نہیں ہے اسپرین یا کوئی اور پیراسیٹامول، بخار کی شدت کو کم، وہ کوئی علاج نہیں ہے۔ علاج تو ہوگا اگر معلوم ہوگی کون سے جراثیم ہے، کس کی وجہ سے ہے، اس کا صحیح اینٹی بایوٹک کون سا ہے، وہ علاج ہوگا۔ یہ علاج نہیں ہے، لیکن اس کی شدت کی کمی اور اس کے اندر جو احساس ہے جھیل جانے کا، وہ انسان کے لیے آسان کرتا ہے۔ یہی مضمون آیا ہے سورہ حدید میں بھی، ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم، یہاں کھول دیا اس مضمون کو۔ میں نے عرض کیا تھا نا کہ یہ آفت سماوی بڑے پیمانے پر بھی ہو سکتی ہے، زمین میں یعنی زلزلہ آ گیا، فلڈ آ گیا، طوفان آ گیا، ولا فی انفسکم، خاص تمہاری جان میں، تمہیں بخار ہو گیا، تمہیں ٹی بی لگ گئی، تمہیں کوئی اور بیماری آ گئی، تمہیں کینسر ہو گیا، ہوتا ہے، آخر ہوتا ہے دنیا میں، انسانی زندگی کے ساتھ یہ ساری چیزیں لگی ہوئی ہیں۔ لیکن یہ چیزیں ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم، نہیں پڑتی تم پر کوئی پڑنے والی کوئی مصیبت، کوئی تکلیف، نہ پوری زمین میں بڑے پیمانے پر، نہ تمہاری جانوں میں انفرادی سطح پر، الا فی کتاب من قبل ان نبرأھا، مگر یہ کہ وہ تو ایک کتاب میں، کتاب اللہ کے علم کی کتاب، ام الکتاب، اس میں پہلے سے درج موجود ہے۔ یہ الٹ اپ نہیں ہو گیا، یہ اچانک نہیں ہو گیا۔ آپ اچانک سمجھتے ہیں کہ تھا میں تو جا رہا تھا، اچانک ٹرک نے آ کے مجھے دھکا مار دیا۔ اچانک کوئی شے یہاں نہیں ہوتی، اس کائنات میں پتہ تک نہیں ہلتا جب تک کہ اس نے رب نہ ہو۔ اچانک کا کیا سوال؟ در حقیقت جو ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے علم میں پہلے سے ہے، علم کامل، ما کان وما یکون، جو کچھ ہوا جو کچھ ہوگا، مستقبل، ماضی، کل کا کل، آنے واحد میں اللہ کے علم میں موجود۔ لہذا یہاں اچانک کچھ نہیں ہوتا، جو بھی آیا ہے اللہ کے علم سے، اور یہ پہلے سے اللہ کے علم کے اندر موجود تھا، لکھا ہوا تھا، الا فی کتاب من قبل ان نبرأھا ان ذلک علی اللہ یسیر۔ یہ تمہیں تو مشکل نظر آئے گا لیکن اللہ پر بڑا آسان ہے، اللہ کا علم کامل، ما کانا ما یکون کو آبی ہے، لیکن لا تاسوا علی ما فاتکم، تاکہ تم افسوس نہ کیا کرو ان چیزوں پر جو تم سے چھوٹ جائے، جاتی رہے، چھن جائے۔ کوئی موقع تھا ہاتھ سے نکل گیا، کوئی دولت تھی اس پر ڈاکہ پڑ گیا، کوئی اور مصیبت ہے وہ آ گئی، کوئی عزیز فوت ہو گیا، اکلوتا بیٹا تھا فوت ہو گیا، وغیرہ۔ ما فاتکم، فات سے ہی فوتیدگی ہے نا، جو شے بھی نکل جائے، چلی جائے، ہاتھ سے جاتی رہے، چاہے وہ کوئی آپ کا عزیز تھا جو فوت ہو گیا تو آپ کے ہاتھ سے نکل گیا، یا کوئی مال تھا جو آپ کے قبضے سے نکل گیا، ڈاکہ پڑ گیا، چوری ہو گئی، نقصان ہو گیا کاروبار میں بہت بڑا، اس پر افسوس نہ کیا۔ اگر افسوس کرو گے تو اس کا مطلب کیا ہوگا کہ تمہیں اللہ پر اعتماد نہیں، یا تم سمجھتے ہو کہ اللہ کے سوا بھی کوئی ہے جو یہ کام کر سکتا۔ کائنات میں تو ایک ہی کی مرضی چلتی ہے، وہ ہے اللہ۔ لہذا اگرچہ وہ کسی کے ذریعے سے تکلیف آپ کو پہنچی ہے، کسی نے آپ کو پتھر مارا ہے، وہ پتھر ہو سکتا ہے آپ کو نہ لگتا، لگ گیا ہے تو اللہ کے فیصلے سے لگا ہے، اس کا باپ بھی نہیں پتھر مار سکتا آپ کو اگر اللہ کا اذن نہ ہو۔ لہذا آپ پتھر مارنے والے کو بھی مجرم سمجھیے، ٹھیک ہے، اس سے بھی قصاص لینے کا آپ کو حق ہے، لیکن یہ جان لیجیے کہ جو آیا ہے پتھر وہ اذن رب سے آیا ہے۔ اب ظاہر بات ہے کہ اگر یہ کیفیت ہوگی تو غصہ اتنا نہیں ہوگا اس شخص پر کہ جس نے یہ کام کیا، بلکہ ہو سکتا ہے آدمی مسکرا کے رہ جائے، جیسے کہ وہ میں واقعہ سناتا رہا ہوں اپنے دروس میں کہ ایک درویش میرے ساتھ بھی جا رہا تھا، جو رب کرے سو ہو، جو رب کرے سو ہو، جو رب کرے سو ہو۔ کسی شخص نے پتھر اٹھا کر دے مارا، اس کے سر پہ لگ گیا، اس نے پیچھے پلٹ کر دیکھا کس نے مارا، اس نے مجھے کیا دیکھتے ہو، جو رب کرے سو ہو، یہ تو رب کے بعد، اس نے کہا مجھے تو یہ پتھر رب کے مارے ہی لگا ہے، لیکن میں دیکھ یہ رہا تھا بیچ میں کس کا منہ کالا ہوگا، اپنے لیے کس نے ایک گناہ کما لیا، اپنے لیے کس نے ایک مصیبت جو ہے وہ مول لے لی، وہ بیچ میں تم آ گئے ہو، پتھر اللہ کی طرف سے آیا، لیکن اس کا عذاب، اس کا وبال تم۔ ہاں غلام تھے بیچارے یا نوجوان تھے، نوجوانوں پر بزرگوں کو خود ہی حق حاصل ہوتا ہے جو چاہے کرے، اور غلام تو ملکیت ہوتا ہے، زندہ ذبح کر دے تبھی کوئی پوچھنے والا نہیں۔ تو جو بیت رہی تھی بلال پر، ابو فقیہ پر،
زنیرہ پر جو ان پر بیت رہی تھی، جو خباب پر بیت رہی تھی، جس طرح ہلاک کیا گیا ہے حضرت سمیہ کو، حضرت یاسر کو، یہ ساری تکلیفیں انہیں بھی تھی، لیکن کیا اس کا یہ بالواسطہ عیسیٰ محمد کے لیے نہیں تھا صلی اللہ علیہ وسلم؟ آپ کے ساتھی، آپ کی جانثار، لیکن آپ ان سے بھی کیا کہیں، فصبروا فصبروا فصبروا۔ جب ابو جہل بدترین ٹارچر کر رہا تھا حضرت سمیہ اور حضرت یاسر کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے علم میں ہے کیسی کیسی ٹارچر کی ہے؟ جوان بیٹے کو باندھ دیا ایک ستون کے ساتھ، اس کی نگاہوں کے سامنے برہنہ کیا ہے ماں کو، ہاتھ میں ایک مورتی ہے، جب تنگ آ گیا ستا کر تنگ کر کے مار مار کے حضرت سمیہ ٹس سے مس نہیں ہو رہی، کہتا ہے تم ایک دفعہ کہہ دو سمیہ کہ ہاں اس مورتی میں بھی کچھ ہے، میں تمہیں چھوڑ دوں۔ انہوں نے تھوک برچھا مارا ہے شرمگاہ کے اندر۔ کتنی تکلیف پہنچی ہوگی ان کو، لیکن آپ گزر رہے اصبروا یا آل یاسر فإن موعدکم الجنہ، اے یاسر کے گھر والوں صبر کرو، تمہارے استقبال کی تیاریاں ہو رہی ہیں۔ یہ سیرت کوئی بلاتا سناتا ہے، یہ یاسر کے ساتھ کیا کیا ہے؟ 4 نر سانڈ اور ان کے ساتھ رسے باندھ کر، ایک رسے سے ان کا ایک بازو باندھا، ایک سے دوسرا بازو، ایک سے ایک ٹانگ، دوسرے سے دوسری ٹانگ، انہیں دوڑایا ہے کہ پرکھتے اڑ جیسے۔ یہ دین ایسے ہی قائم نہیں ہوا، عدل و انصاف کا نظام ٹھنڈے ٹھنڈے قائم نہیں ہوتا، گھر میں آرام سے بیٹھے ہوئے قائم نہیں ہوتا۔ اور سنیے، 3 برس شیب بنی ہاشم کے تو قید، 3 برس، اور یہاں کی قید پر قیاس نہ کرے۔ یہاں تو جیل میں کھانے کو ملتا ہے، راشن ملتا ہے، جیسا بھی ملتا تو ہے نا، اور لیڈروں کے لیے تو کلاس 1 لاکھ 20 کلاس ہے۔ اب تو ان کا تو لیڈر تو لوگ جب آتے ہیں جیل کاٹ کے معلوم ہوتا ہے کہ شاید کسی صحت افزا مقام سے تشریف لا رہے ہیں۔ وہاں کیا تھا؟ ٹوٹل بائیکاٹ، ایک گھاٹی، ادھر پہاڑ ادھر پہاڑ، دونوں طرف جو ہے پہرے، کوئی کھانے پینے کی چیز اندر نہیں جائے گی، اور پورا خاندان بنی ہاشم، وہ بھی کہ جو ایمان نہیں لائے، وہ قبائلی زندگی تھی نا۔ بنو ہاشم چونکہ حضور کو پشت پناہی چھوڑنے کو تیار نہیں ہوئے، ابو طالب نے آخری وقت تک بھی ساتھ نہیں چھوڑا۔ ہاں، آخری وقت کے قریب ایک بات ہو گئی تھی، ایک مرتبہ تو ہوا کہ وفد آیا ہے قریش کا کہ اپنے بھتیجے کو روک لو، وہ ہمارے معبودوں کی توہین کرتا ہے۔ ابو طالب نے بلایا اور آپ سے کہا کہ یہ اپنے رویے کو بدلے۔ آپ نے فرمایا چچا جان، اب تو چاہیے میرے ایک ہاتھ پر سورج اور دوسرے پر چاند رکھ دے، میں اپنے اس مشن کو چھوڑ نہیں سکتا۔ یہ ہے استقامت۔ اور ابو طالب کے عین انتقال کے وقت جو معاملہ ہوا، جب وفد آیا ہے کہ ٹھیک ہے اب ہمارا جو ہے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا ہے، اب ٹھیک ہے آ جاؤ میدان میں، تم بھی ساتھ چھوڑنے کو تیار نہیں۔ ابو طالب نے بلایا، بھتیجے مجھ پر اتنا بوجھ نہ ڈالو جو میں برداشت نہ کروں۔ حضور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ چچا جان اب تو یا یہ بات پوری ہوگی یا میں اپنے آپ کو اسی میں ختم ہو جاؤں۔ بہرحال شیب بنی ہاشم میں 3 برس اس حال میں گزرے ہیں، ٹوٹل بائیکاٹ، کوئی کھانے پینے کی نہیں۔ کچھ لوگ تھے شریف النفس، مثلا حکیم بن حزام کے رضی اللہ تعالیٰ، اور بعد میں ایمان لے آئے، حضرت خدیجہ کے وہ رشتے دار تھے۔ وہ پہاڑ پر چڑھ کر، ایک طرف سے رات کی تاریکی، دونوں دروازے تو بند ہیں، پہاڑ پر چڑھ کر چوٹی سے نیچے اتر کر کوئی چیزیں کھانے پینے کی دے آئے بس صلی اللہ علیہ وسلم۔ کوئی اور ایک آدھ ہوگا ایسا۔ یہاں تک نوبت آئی ہے کہ بنی ہاشم کے یہ پھول جیسے بچے معصوم بھوک سے بلبلا رہے ہیں، اور اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ سوکھے چمڑے ابال کر اس کا پانی ان کے حلق میں ٹپکا دیا۔ اور جو ہوا وادی طائف میں، جب مکے والوں نے فیصلہ کر لیا کہ اب قتل کر دو، ابو طالب بھی فوت ہو چکے، اب کوئی اندیشہ نہیں، کوئی خانہ جنگی شروع نہیں ہوگی، کوئی انٹرا ٹرائبل وار نہیں ہوگی، تو آپ طائف گئے ہیں۔ شاید وہاں کے 3 سردار تھے بڑے، اور یہ طائف اصل میں قریشی کا سمجھیے کہ یہ ان کا گرمیوں کا یہ صحت افزا مقام تھا۔ یہ تمام جو سردار تھے مکے کے، ان کی جائیدادیں وہاں کی، باغات تھے، اور وہاں کے بھی 3 سردار تھے، تو شاید ان میں سے کسی کو اللہ توفیق دے دے۔ وہاں گئے ہیں اور صرف ایک ساتھ ہے، حضرت زید بن حارثہ، حضرت ابو بکر بھی ساتھ ہیں، سائے کی طرح ساتھ رہنے والا بھی ساتھ نہیں تھا۔ وہاں جا کر جو آپ نے تینوں سے بات کی، تینوں نے وہ باتیں کہی ہیں جو کلیجے کو چیر جائیں۔ تمہارے سوا کوئی اللہ کو نہیں ملا تھا رسول بنانے، جاؤ چلے جاؤ۔ ایک کہتا ہے فوراً چلے جاؤ یہاں سے، اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ تم سچے ہو تو کہیں میں تمہاری توہین نہ کر دوں، اور یہ بھی ہو سکتا ہے تم جھوٹے ہو تو جھوٹے کو منی لگانا چاہتا ہے۔
3 دن کی یہ سختی، اور اس میں کیا ہو رہا ہے؟ اسٹریٹ ارچنز جو کہلاتے ہیں ہمارے چھوکرے گلیوں کے، انہیں اشارہ کر دیا ذرا ان کی خبر لو۔ اب وہ پتھراؤ کر، جیسے ہمارے ہاں کوئی آ جاتا ہے، کوئی نیم پاگل یا کوئی اور کسی طرح کا مست قسم کا آدمی، اور اس کے اوپر چھوکرے چاروں طرف ہوں اور ستا رہے ہوں۔ یہ نقشہ تھا، اور طائف کی گلیاں تھیں، اور محبوب رب العالمین تھے۔ ادھر سے پتھر آ رہے ہیں تو زید بن حارثہ رکاوٹ بن گئے ہیں، لیکن پیچھے سے آ رہے ہیں، وہ کیسے روکیں گے؟ پیچھے جاتے ہیں تو ادھر سے آ رہے ہیں۔ جسم لہو لہان ہے، خون رس رس کر زخموں سے جوتیوں میں آ کے جم گیا ہے۔ پھر وہاں سے آپ نکل کر گئے ہیں، ایک باغ میں تھوڑی سی پناہ لی ہے تھوڑی دیر کے لیے، جوتے بڑی مشکل سے اترے ہیں، خون جمع ہوا، اور وہ جو پھر دعا نکلی ہے آپ کے کلیجے کو چیر جانے والی، اللہم الیک اشکو ضعف قوتی وقلت حیلتی وحوانی علی الناس۔ اے اللہ تیری جناب میں فریاد لے کر آیا اپنی قوت کی کمی کا، اپنے وسائل کی کمی کا، اور لوگوں میں جو رسوائی ہو رہی ہے، الی من تکلنی الی بعید یتجہمنی او الی عدو ملکت امری، مجھے کس کے حوالہ کر دیا؟ مجھے دشمن کے حوالے کر دیا، جو چاہے میرے ساتھ کر دے۔ فریاد ہے کہ نہیں؟ بڑی زوردار فریاد ہے، بڑی زوردار، لیکن پھر مقام عبدیت کا ظہور ہوتا ہے۔ ان لم یکن علی غضبک فلا ابالی، اے اللہ اگر تو ناراض نہیں ہے، مجھے اندیشہ یہ ہو گیا کہ کہیں تو ناراض تو نہیں ہو گیا، کہیں تو نے میرا ساتھ تو نہیں چھوڑ دیا۔ اگر تو ناراض نہیں تو مجھے کوئی پرواہ نہیں، جو ہو سو سر تسلیم خواہ میں جو مزاج یاد ہے۔ واپس آئے ہیں تو مکے میں داخل نہیں ہو سکتے، وہاں تو قتل کا فیصلہ ہو چکا۔ باہر ہی آپ نے ڈیرا لگایا، زید بن حارثہ کو بھیجا، فلاں شخص کے پاس جاؤ، تم اگر امان میں لے لو محمد کو تو محمد آ جائے، تمہیں تو میری یہ پوزیشن نہیں ہے، میں قریش کے مقابلے میں امان نہیں دے سکتا۔ دوسرے کے پاس بھیجا، اس نے بھی کچھ ایسے جواب دے دیا۔ تیسرے کے پاس جب گئے حضرت زید مطعم بن عدی، اس نے کہا ٹھیک ہے میں امان دیتا ہوں محمد کو، وہ آ جائے مکے میں۔ حضور سے آ کے کہا، حضور نے فرمایا نہیں جا کر کہو، آ کر لے کر جا۔ کیوں؟ کیا پتا اچانک جو ہے میرے داخل ہوتے ہی کوئی مجھ پر حملہ کرے، قتل کر دے۔ وہ تو یہ کہہ سکے کہ ہمیں کیا پتا تھا کہ مطعم نے جو ہے امان دی ہے، I never knew it۔ اب یہ قبیلے کے اندر یہ ہوتا تھا کہ ایک نے امان دے دی، سب کی طرف سے امان، لہذا حضور نے فرمایا آ کر لے کر۔ وہ اپنے 6 بیٹوں کو ہتھیار سجا کر لے کر آیا ہے، اور پھر لے کر گیا حضور کو، کہتا ہوا گزر رہا ہے راستے میں، لوگوں سن لو محمد میری امان صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے آپ کو مکے کے اندر پھر 2-2.5 سال مزید رہنے کا موقع ملا، اور اتنا بڑا احسان آپ نے مانا پھر مطعم بن عدی کا کہ غزوہ بدر میں جب 70 اسیر تھے قریش کے حضور کے پاس، تو آپ نے فرمایا تھا کہ اگر آج مطعم زندہ ہوتا اور وہ سفارش کرتا تو میں ان سب کو چھوڑ دیتا بغیر کسی فدیے کے۔ بہرحال یہ چند باتیں میں نے آپ کو بتائی، باقی تو یہ کہ غار ثور ہے کیسی کیسی، اور پھر غزوہ بدر سے پہلے کی رات ہے، اور وہ آپ کا زندگی کا طویل ترین سجدہ ہے، اس میں جہاں تک یہ الفاظ بھی آپ نے کہہ دیا، اللہ اگر کل یہ جو 313 یہاں جمع ہے اگر یہ ختم ہو گئے تو پھر قیامت تک تیرا نام لینے والا کوئی نہیں، میں آخری رسول اور میری یہ 15 برس کی کمائی ہے۔ اس وقت کہا حضرت ابوبکر 2 پیردار کی حیثیت سے کھڑے تھے، حسبک حسبک حضور بس کیجئے بس کیجئے۔ بہرحال بدر ہے، احد ہے، زخمی ہوئے، دندان مبارک شہید ہوئے، خون اتنا بہا ہے کہ بے ہوش ہو گئے ہیں، اور خبر ہو گئی ہے کہ آپ شہید ہو گئے۔ یہ سب کچھ، اور سب سے بڑھ کر حمزہ کی لاش سامنے آئی۔ کیسی لاش؟ ناک کٹی ہوئی ہے، کان کٹے ہوئے، پیٹ چاک کر کے کلیجہ چبایا ہوا، کس طرح برداشت کیا ہوگا آپ؟ اپنے اوپر تاریخ کر کے دیکھیں، یہ حمزہ کون ہے؟ چچا ہے، دودھ شریک بھائی، خالہ زاد بھائی، ساتھ کا کھیلا ہوا ہمجولی، اور اس کی لاش ہے۔ جو قلب اطہر پر بیت رہی تھی وہ مدینے میں آ کر ایک بڑا ماحول بدلا ہوا تھا، تب وہ بات سامنے آ گئی۔ جب آپ مدینے واپس تشریف لائے ہیں تو ظاہر بات ہے کہ زیادہ انصار کے لوگ تھے جو شہید ہوئے تھے۔ بدر میں مہاجرین تو میرا خیال ہے 4تھائی تھے نمبر کے اندر، 3/4 تو انصاری تھے۔ اسی طریقے سے عہد کے اندر معاملہ، تو مختلف گھروں سے عورتوں کے بین کرنے کی آوازیں آ رہی، اس لیے کہ اس وقت تک بین کرنا حرام نہیں قرار دیا گیا تھا، ممنوع نہیں تھا۔ آوازیں سن کر حضور کی زبان مبارک سے نکل گیا، اما حمزہ تو فلا بواکی لہو، ہائے حمزہ کے لیے تو کوئی رونے والی بھی نہیں ہے۔ اس پر پھر صحابہ نے، انصار نے اپنے ہاں کی خواتین کو حضرت صفیہ کے ہاں بھیجا، وہ سگی بہن تھی، وہاں انہوں نے جا کے بھی تعزیت کی بہن کی۔ غزوہ احزاب کا آپ نے لیا، اسوہ رسول پر نہ معلوم کیا کیا باتیں لوگوں میں مشہور ہو گئی۔ اسوہ کا لفظ آیا کہاں ہے قرآن میں؟ سورہ احزاب میں۔ وہ اسوہ کیا تھا؟ جب
خندق کھودنے کا فیصلہ ہوا ہے اور خندق کھود رہی ہے، حضور بھی لگے ہوئے، بھاری بھاری پتھر اٹھا کر کندھے پر لا کر باہر پھینک رہے، پتھریلی زمین تھی، ایک پتھر کسی سے ٹوٹا نہیں تھا، تو حضور نے جو ہے 3 دفعہ جو اس کی مطلب لگائی تب ٹوٹا ہے۔ لیکن یہ کہ کئی دن کے فاقے ہو چکے تھے، کھانے میں کچھ نہیں، پورا محاصرہ تھا، 12,000 کا لشکر گھیرے ہوئے، یہاں تک کہ آپ کو معلوم ہے کہ گھروں کے اندر بیت الخلا تو نہیں ہوتے، باہر جاتے تھے قضاء، اس کا کوئی امکان نہیں۔ شدید ترین آزمائش جو ہوئی ہے اس کا نتیجہ ایک طرف یہ نکلا کہ منافقین کا نفاق ان کی زبانوں پر آ گیا۔ قرآن مجید میں ہے یہ انہی آیات میں، ما وعدنا اللہ ورسولہ الا غرورا، ہمیں تو اللہ اور اس کے رسول نے دھوکہ دے کے مروا دیا، ہم سے کہا تھا کہ قیصر و کسریٰ کے خزانے تمہارے قدموں میں آئیں گے، اور حال یہ ہے کہ اب رفع حاجت کے لیے باہر نہیں جا سکتے، کھانے کو کچھ نہیں۔ اس وقت کچھ صحابہ آئے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، دیکھیے فاقے سے کمر دوہری ہوئی جا رہی ہے، ہم نے اپنے پیٹوں پر پتھر باندھے ہوئے، چادروں کے ساتھ پتھروں کسا ہوا تاکہ کمر سیدھی۔ حضور نے اپنا کرتا مبارک اٹھا کر دکھایا 2 پتھر، یہ ہے اسوہ، یہ ہے آپ کی سنت، آپ کا اسوہ حسنہ۔ لیکن اس اسوہ حسنہ سے فائدہ کون اٹھا سکتا ہے؟ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا۔ اسوہ تو اپنی جگہ ہے، قرآن میں ہدایت سب کے لیے، ہدی للناس، لیکن فائدہ اٹھائیں گے صرف متقین، ہدی للمتقین ہے سب کے لیے، اسوہ سب کے لیے ہے، لیکن استفادہ وہی کر سکے گا جو 3 شرطیں پوری کرے، اللہ اور یوم آخر پر ایمان اور اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ۔ بہرحال یہ میں نے آپ کے سامنے اس حوالے سے رکھا ہے، یہ اسوہ جو ہے حضور کا، یہ ہم پر اتمام حجت ہے۔ دیکھیے نوٹ کیجیے، پوری نوع انسانی پر اتمام حجت، اسلام کا نظام عدل اجتماعی جو قائم کر کے دکھا دیا، حجت قائم ہے۔ اسے انگریزی میں کہتے ہیں ڈویبل، کیا جا سکتا ہے، یہ کام ہو سکتا ہے، اس لیے کہ زمین پر قدم بقدم چل کر یہ انقلاب آیا، محنت سے آیا، مشقت سے آیا، ایثار سے آیا، قربانیوں سے آیا، تکلیفیں جھیل کر آیا، صبر و مصابرت سے آیا، استقامت و مقاومت سے آیا۔ یہاں پر معجزوں کی کار فرمائی نہ ہونے کے برابر ہے۔ یہاں دھوپ سے بچانے کے لیے کوئی اللہ نے صاحبان نہیں دیا، صلی اللہ علیہ الغمام، اور بھوک سے بچانے کے لیے من و سلوہ نازل نہیں۔ غزوہ تبوک میں ایسا بھی ہوا ہے کہ 3 مجاہدین کا 24 گھنٹے کا راشن ایک کھجور، ایک نے منہ میں رکھی، کچھ چوس لی، کچھ گلوکوز چلا گیا اس میں سے، دوسرے کو دے دی، اس نے چوس لی، بھی تیسرے کو، من و سلوہ نازل نہیں ہوئی۔ محنت، مشقت، ایثار، قربانی، صبر، مصابرت، استقامت، مقاومت، یہ ہے اسوہ رسول۔